یہ 9 عادتیں تمہارے رزق کو خفیہ طور پر کھا رہی ہیں، تمہیں کنگال کر رہی ہیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ ابھی ان 9 عادتوں کو چھوڑ دو ورنہ ہمیشہ تنگ دست رہو گے۔ جاننا چاہتے ہیں نہ کہ آخر وہ کون سی 9 عادتیں ہیں جو رزق کھا رہی ہیں، ہمیں کنگال کر رہی ہیں اور ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ محنت تو کرتے ہیں لیکن پیسے پھر بھی نہیں بچتے؟ کیا آپ کی کمائی آتے ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے؟ کیا ہر مہینے کے آخر میں آپ وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں پیسے کہاں چلے گئے؟ اگر آپ کو یہ سب کچھ بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کوئی خفیہ دشمن آپ کے رزق کو چپ کے چبا رہا ہو اور آپ کو پتہ تک نہ ہو۔ یہ دشمن کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ آپ کی اپنی اندر کی 9 عادتیں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر اندر ہی اندر آپ کے رزق کو جڑ سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں۔ رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں، رزق وہ سکون، وہ اطمینان، وہ خیر و برکت جو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب رزق میں بے برکتی ہو جائے، جب محنت کا پھل نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں سے رزق روٹھ گیا ہے۔ یہ 9 عادتیں ایسی ہیں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن انہیں شیطان نے اپنے خیمے گاڑ دیے ہیں۔ یہ عادتیں صرف آپ کا رزق نہیں چھین رہی بلکہ آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، سب کچھ خاموشی سے نگل رہی ہیں۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم اتنی عبادت کرتے ہیں پھر بھی تنگ دستی کیوں؟ پڑھائی بھی، نوکری بھی اچھی لیکن پھر بھی بچت نہیں۔ کیا کبھی ان شکایات کے پیچھے جھانک کر دیکھا؟ کیا ہم نے کبھی خود کو ٹٹولا کہ کہیں ہم ہی تو اپنا تباہی کے خود ذمہ دار نہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بندے کا رزق بند نہیں کرتا، بندہ خود اپنی عادتوں سے رزق کی نہریں بند کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ہیں وہ 9 خفیہ عادتیں اور کیسے یہ ہمیں غریب بنا رہی ہیں؟ آئیے اب اصل حقیقت کو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی روشنی میں جانتے ہیں۔ پہلی عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے صبح دیر سے جاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے۔ جو لوگ فجر کے بعد سوتے رہتے ہیں ان سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دوسری عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تیسری عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ حدیث نبوی ہے، جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے۔ چوتھی عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے حسد اور نظر بد دینا۔ حسد نہ صرف دل کو جلاتا ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے جو رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے شکر ادا نہ کرنا۔ قرآن میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ چھٹی عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے گناہوں پر اصرار کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ہر گناہ رزق کے دروازے پر ایک قفل لگا دیتا ہے۔ ساتویں عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے مہمان نوازی سے گریز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان رزق لے کر آتا ہے اور گناہ لے کر چلا جاتا ہے۔ آٹھویں عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے کنجوسی کرنا۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو مال کو روکتا ہے اور گنتا ہے سمجھتا ہے یہ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں۔ نویں عادت جو ہمارا رزق کھا رہی ہے، ہمیں کنگال کر رہی ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ ہے نماز میں سستی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا۔ رزق دین کا حصہ ہے اور نماز سے غفلت دین کی جڑیں کمزور کرتی ہے۔ اب بھی وقت ہے اپنے اندر جھانکیں اور ان 9 عادتوں کو آج چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رزق خالی، دل خالی اور زندگی خالی ہو جائے گی۔